دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص شاہی محل میں صفائی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ صفائی کے دوران اس شخص کی نگاہ اچانک اس محل کی شہزادی پر پڑ گئی۔ شہزادی کے حسن اور جمال نے اس کے دل کو گھائل کر دیا اور وہ اس کے عشق میں تڑپنے لگا۔ تو اس نے اپنے اور شہزادی کے مرتبے میں جو اس نے اتنا فرق دیکھا کہ وہ ایک حسین اور عظیم شہزادی ہے اور یہ کہاں ایک عام سا صفائی کرنے والا ہے، نوکر ہے، تو یہ بالکل مایوس ہو گیا اور اس کی مایوسی نے اسے سخت بیمار کر دیا۔ جیسے جیسے اس کی بیماری نے زور پکڑا، اس کی بیوی اس کی جگہ صفائی کے لیے جانے لگی۔ کچھ دن یہ ایسے ہی معمول رہا کہ شہزادی نے اس شخص کی غیر حاضری کو محسوس کر کے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ وہ کچھ بیمار ہے۔ شہزادی نے بیماری معلوم کی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی، جس کی وجہ سے شہزادی کو اس پر شک گزرا، لہٰذا اس نے سختی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ شہزادی کیسے بھی مان نہیں رہی ہے تو وہ عرض کرنے لگی کہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ کہوں۔ شہزادی نے امان دیا تو وہ کہنے لگی کہ ملکہ، وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آپ کا ملنا ممکن نہیں ہے اور لہٰذا اسی غم میں وہ موت کے قریب جا چکا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا کہ کسی پر بھی دل آ جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر مجھے دیکھنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے بھلا؟ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا مرتبہ اس کے پاس چل کر جانے سے روکتا ہے۔ آپشن 2، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا رتبہ اس کے پاس چل کر جانے سے روکتا ہے۔ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا رتبہ اس کے پاس چل کر جانے سے روکتا ہے، کیونکہ میرے لیے تو یہ ایک بدنامی کا باعث ہے۔ البتہ میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اگر وہ اس بات پر عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ سکے اور اس کی جان بچ جائے۔ ترکیب یہ ہے کہ وہ ایک فقیرانہ لباس پہن کر دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر کرنے لگے اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ ہی سارا دن کچھ کھائے اور نہ ہی کچھ پیے، اور جب رات ہو تو تم اسے جا کر کچھ کھلا پلا دیا کرنا، اور اگر اسے کوئی بھکاری سمجھ کر کچھ کھانے پینے کی چیز دے تو وہ اس پر کوئی دھیان نہ دے، اور کوئی کچھ اٹھا کر لے جائے تو اس سے منع نہ کرے، اور اس طرح کچھ دنوں میں اس کی شہرت عام ہو جائے گی۔ بادشاہ سلامت اور سارے لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد میں خود بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس سے ملنے پہنچ جاؤں گی۔ اس طرح وہ مجھے دیکھ بھی لے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ شہزادی کی ترکیب تو اچھی تھی، لیکن یہ ترکیب بہت عجیب ثابت ہوئی۔ اس عورت نے شہزادی کی یہ ساری بات جا کر اپنے عشق کے مارے شوہر کو جا کر سمجھا دی، اور اس نے فوراً اپنا بوریا بسترا باندھ لیا اور شہزادی کے حکم کے مطابق وہ دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار دیتا تھا اور شام کو ایک وقت کا معمولی سا کھانا کھا لیتا، اور کچھ دن یہی معمول رہا کہ اس کی شہرت عام ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس تحفے لانے لگے، لیکن وہ کسی کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا تھا، اور یہ سب کرتے کرتے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے پہلے تو اپنے وزیر کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے اس کے سامنے بے حد قیمتی سونے کی چیزیں پیش کی، لیکن اس نے اس چیز کے اوپر بالکل بھی دھیان نہیں دیا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وزیر نے جا کر سارا معاملہ بادشاہ کو بتا دیا اور کہنے لگا، حضور جیسا سنا تھا اسے ویسا ہی پایا ہے، وہ تو چیزوں کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، وہ تو مال و دولت سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اگلے روز بادشاہ خود اس کے پاس پہنچا اور اسے کچھ نذرانے پیش کیے، اور پہلے کی طرح آج اس نے مال و دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ اس کی اس بے نیازی سے بے حد متاثر ہوا۔ بادشاہ واپس محل لوٹا تو شہزادی نے حسم معمول بادشاہ سے اس فقیر کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ فقیر تو واقعی اللہ کا دوست ہے اور سچا ہے اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہے۔ شہزادی نے موقع غنیمت جانا اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں بھی اس کی زیارت کر لوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسے بزرگوں کی زیارت تو ضرور کرنی چاہیے۔ اجازت ملنے پر شہزادی نے صفائی والے کی بیوی سے کہا کہ
چپکے سے اپنے شوہر کو بتا دو کہ میں کل صبح تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ بیوی نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ سوچنے لگا کہ آج تک میں نے یہ سب کام محنت کی خاطر کیے ہیں اور دنیا کے لیے کیے اور ایک شہزادی کے لیے کیا، اور اس کے باوجود بھی بادشاہ اور وزیر سب کے سب میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر میں اللہ کی محبت کا ناٹک کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کچھ دے سکتا ہے، اور اگر میں سچے دل سے اپنے رب کا نام لیتا، اس کو اسی کے لیے پکارتا، تو نہ معلوم مجھے وہ کیا کیا عطا کر دیتا۔ اور یہ سب سوچ سوچ کر وہ بہت رویا، بہت شرمندہ بھی ہوا اور بہت رونے لگا، اور اس نے اپنی نیت کو بالکل ہی بدل ڈالا، اور اس نے شہزادی کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور تمام رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارتا رہا، حتیٰ کہ رات کا آخری پہر آ گیا، قسمت کے دروازے کھل گئے۔ اس کا یوں شرمندگی سے رونا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس حالت میں جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو عرش سے فرش لے کر تمام چیز اس کے لیے کھول دی گئی۔ جنت کے خوبصورت مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ وہ اپنی قسمت پر رش کرنے لگا۔ جب اس حالت میں صبح ہوئی تو وعدے کے مطابق شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ اس نے نظر اٹھا کر تک شہزادی کی طرف نہیں دیکھا۔ بندھیا نے کہا، یہ شخص شہزادی تیرے سامنے کھڑی ہے، اگر تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کر لی اور پھر کہنے لگا کہ مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی زیادہ حسین اور جمیل حوریں اس وقت میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ میں ان کو دیکھوں یا شہزادی کو دیکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھا دیا ہے جن کے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ بھی اور دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہی ہے۔ شہزادی تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ تو اس کے عشق میں ایسا پاگل تھا، اور اس کے لیے اس نے اتنا چلا کاٹا اور اتنا سب کچھ کیا، اور اب وہ اس سے کیسے منہ پھیر سکتا تھا؟ لیکن اب شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ نواز دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں وہ دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر تک نہیں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھی اور واپس لوٹ گئی۔ یہ زمین، یہ آسمان، چاند، سورج، ستارے، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر وہ ہمارا ہو جائے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو؟ لہٰذا اگر ہم اپنے رب سے سچی محبت کریں، سب سے زیادہ اسی سے پیار کریں، تو ہمیں بھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔